افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ الحجرات آیات 1 تا 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، واللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کے سامنے اپنی رائے مقدم نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، تم اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ اس کو اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، مبادا تمہارے اعمال ڈھہ جائیں اور تم کو احساس بھی نہ ہو۔ یاد رکھو کہ جو لوگ نبی کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کی افزائش کے لیے منتخب کیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر سمجھ رکھنے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ صبر کے ساتھ اتنا انتظار کر لیتے کہ تم خود ان کے پاس نکل کے آ جاتے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والوں،
اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو، مبادا کسی قوم پر نادانی سے جا پڑو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، اور اچھی طرح جان رکھو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیا کرے تو تم بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے سامنے ایمان کو محبوب بنایا اور اس کو تمہارے دلوں میں کھبایا، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں مبغوض کیا۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و انعام سے راہ راست پانے والے بنے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان مصالحت کراؤ، پس اگر ان میں سے ایک دوسرے پر تعدی کرے تو اس سے جنگ کرو جو تعدی کرے، تاکہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کرے۔ پس اگر وہ رجوع کرے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ مصالحت کرا دو اور ٹھیک ٹھیک انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ مسلمان باہم دیگر بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ خطاب اگرچہ عام مسلمانوں سے ہے، لیکن جن لوگوں کا رویہ اس سورہ میں زیر بحث آیا ہے وہ جیسا کہ آگے کی آیات سے بتدریج واضح ہوتا جائے گا، اطراف مدینہ کے بدوی قبائل کے وہ لوگ ہیں جو اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں شامل تو ہو گئے تھے، لیکن ابھی ایمان ان کے دلوں میں اچھی طرح رچا بسا نہیں تھا۔ اس کی وجہ اول تو یہ تھی کہ یہ لوگ اسلام کو سمجھ کر نہیں بلکہ اس سے مرعوب ہو کر اس میں داخل ہوئے۔ ثانیاً، مرکز سے بے تعلق رہنے کے سبب سے ان کی تربیت بھی اچھی طرح نہیں ہوئی تھی۔ ان کے اندر ایک غلط قسم کی پندار بھی تھا کہ انہوں نے کسی جنگ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا ایک احسان ہے۔ اس پندار کا اثر یہ تھا کہ ان کے سردار جب مدینہ آتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس انداز میں بات کرتے گویا وہ اسلام کے بڑے مربی و محسن ہیں، بغیر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں ان کی رائے دریافت کریں، آگے بڑھ بڑھ کر اپنی رائے پیش کرتے اور مشورے دینے کی کوشش کرتے، بات کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز توافق کے اظہار کے لیے بلند رکھتے۔ جب کبھی آتے تو ان کی خواہش یہ ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا تاخیر سارے کام چھوڑ کر ان سے ملاقات کریں، اور اگر ذرا تاخیر ہو جاتی تو بے درنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجروں کے باہر سے اس طرح آواز دینا شروع کر دیتے جس طرح ایک آدمی کو آواز دی جاتی ہے۔ آپس میں ان کے درمیان جو جاہلی رقابتیں زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھیں، ان میں ہر ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرتا، اور اس غرض کے لیے وہ اپنے حریفوں سے متعلق بعض اوقات ایسی خبریں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتے جو غلط فہمی پیدا کرنے والی ہوتیں۔ اس بنا پر مدینہ کے مسلمان اگر کوئی اقدام کر گزرتے تو یہ چیز مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے نہایت مضر ہوتی۔ یہ حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس میں رویہ تو زیر بحث، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، ایک مخصوص گروہ ہی کا ہے، لیکن قرآن نے خطاب عام ہی رکھا ہے تاکہ اس کا زیادہ فضیحتہ بھی نہ ہو اور وہ رخنے بند بھی ہو جائیں جن سے شیطان کو معاشرہ کے اندر فتنہ انگیزی کی راہ مل سکتی ہے۔ یہ امر واضح رہے کہ یہاں ممانعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی رائے پیش کرنے میں پہل کرنے یا اپنی رائے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مقدم کرنے کی ہے، نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجرد اپنی کوئی رائے پیش کرنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امور مصلحت میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ان کی رائے معلوم بھی فرماتے
اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی رائے پیش بھی کرتے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بعض اوقات عام امور مصلحت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بھی عرض کرتے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلاں اقدام وحی الہی پر مبنی نہ ہو تو اس کی جگہ فلاں تدبیر زیادہ قرین مصلحت رہے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ان کی رائے قبول بھی فرما لیتے۔ اس آیت میں اس طرح کی باتوں کی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے طرز عمل سے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں سے مشورہ لینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، جیسا کہ آیت وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ سورہ آل عمران آیت 159 سے واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے مشورہ کرتے رہنے کی ہدایت فرمائی گئی تھی۔ یہاں ممانعت اسی بات کی ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عام آدمی یا مجرد ایک لیڈر سمجھ کر اور اپنے آپ کو ان سے زیادہ مدبر خیال کر کے، بغیر اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی معاملے میں اس کی رائے دریافت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رائے سے متاثر کرنے اور اپنی رائے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر مقدم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کا رویہ دلیل ہے کہ وہ رسول کے اصلی مرتبہ و مقام سے بالکل بے خبر ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور جو کچھ کہتا ہے یا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تحت کرتا یا کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنے کی جسارت کرتا ہے تو دوسرے لفظوں میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مقدم کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ چیز اس کے تمام ایمان و عمل کو ڈھا دینے والی ہے، اگرچہ اس کو اس کا شعور نہ ہو۔ بین یدی اللہ و رسولہ کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ اور رسول کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ کا رسول اللہ کا سفیر و نمائندہ ہوتا ہے، اس کو بن پوچھے مشورہ دینا خود اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینا ہے۔ اس کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا اللہ کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنے کو مدبر سمجھنا خود خدائے علیم و حکیم سے بڑھ کر اپنے آپ کو مدبر و حکیم سمجھنا ہے۔ یہ آدمی کے اس رویہ کے لازمی نتائج ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی بلادت کے سبب سے ان نتائج کا احساس نہ ہو، لیکن ان کے لازمی نتائج ہونے سے انکار ناممکن ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ ان لوگوں کو تنبیہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ اور رسول سے زیادہ دانش مند اور مدبر ہونے کے خبط میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ سمیع و علیم ہے، وہ تمہاری ساری باتوں کو سن رہا ہے، اور ان کے پیچھے جو محرکات کام کر رہے ہیں ان سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے تو اس کا مکافات عمل کا قانون لازماً ظہور میں آئے گا۔ اس قانون کا ذکر آگے آنے والی آیت میں آ رہا ہے۔ اس آیت میں ہمارے زمانے کے ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو اسلام کی خدمت کے دعوے کے ساتھ اس کے اقدار کو مسخ اور اس کے قوانین کی تحریف کر رہے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے جس شکل میں اسلام دیا ہے اس شکل میں وہ اس دور میں نہیں چل سکتا۔ ضروری ہے کہ زمانہ کے تقاضوں کے مطابق اس کی اصلاح کی جائے، چنانچہ وہ شریعت کے احکام میں اپنی رائے کے مطابق ترمیم کر رہے ہیں۔ بس یہ فرق ہے کہ آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو پہلے ہی سے سبقت کر کے چاہتے تھے کہ اللہ اور رسول کے آگے اپنے مشورے پیش کر دیں۔ اس زمانے کے مدعیان اسلام کو یہ موقع نہ مل سکا، اس وجہ سے اب وہ ان غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں جو ان کے نزدیک اللہ اور رسول سے العیاذ باللہ دین کے معاملے میں ہو گئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ اسی اوپر والی آیت کے ایک دوسرے پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ خناس سمایا ہوا ہو کہ وہ اللہ اور رسول کو مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہیں، یا جن کو یہ زعم ہو کہ ان کا اسلام قبول کر لینا اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک احسان ہے، ان کا طرز خطاب اور انداز کلام رسول کے آگے متوازنہ اور نیازمندانہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے اس پندار کا اثر ان کی گفتگو سے نمایاں ہونا ایک امر فطری ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے تو ان کے انداز کلام سے یہ واضح ہوتا کہ یہ اللہ کے رسول سے کچھ سیکھنے نہیں بلکہ ان کو کچھ سکھانے اور بتانے آئے ہیں۔ چنانچہ جس طرح یہ اپنی رائے پیش کرنے میں سبقت کرتے ہیں، اسی طرح ان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند و بالا رہے، اور اگر آپ کو خطاب کرتے تو ادب سے یا رسول اللہ کہنے کے بجائے یا محمد کہہ کر خطاب کرتے، جس طرح اپنے برابر کے ایک عام آدمی کو خطاب کیا جاتا ہے۔ یہاں ان کو اس غیر مہذب طریقہ کلام و خطاب سے روکا گیا ہے، کیونکہ یہ چیز غمازی کر رہی تھی کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ رسول کا اصل مرتبہ و مقام نہیں پہچانا ہے، بلکہ ان کے اندر اپنی برتری کا وہ زعم بھی چھپا ہوا ہے جو بالآخر قرآن کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دینے والا ہے۔ ان تحبط اعمالکم میں ان سے پہلے، جیسا کہ ہم جگہ جگہ واضح کرتے آ رہے ہیں، کراہا یا مخافہ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے۔ اس کو کھول دیجئے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس بے ادبی سے تمہیں اس لیے روکا جا رہا ہے کہ مبادا تمہاری یہ حرکت اس بات کا سبب بن جائے کہ عند اللہ تمہارے سارے اعمال ڈھہ جائیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی تم تو اس پندار میں مبتلا ہوگے کہ تم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رائیوں سے مستفید کرنے کے لیے تمہاری بے چینی بھی خدمت دین ہی کے عشق میں ہے، لیکن ادھر تمہارے وہ سارے اعمال ڈھہ جائیں گے جو اپنے زعم میں تم نے دین کی خاطر انجام دیے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ ایک شخص بہت سے کام اپنی دانست میں دین کے کام سمجھ کر دین کی ہی خدمت کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر یہ پندار سمایا ہوا ہو کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا اللہ کے دین پر کوئی احسان کر رہا ہے، اور اس زعم میں نہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح عظمت کو ملحوظ رکھے، نہ اس کے رسول کے اصلی مرتبہ و مقام کا احترام کرے، تو اس کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور اس کو اپنی اس بے شعوری کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محسن سمجھ بیٹھے۔ اس کے ہاں قبولیت کا شرف صرف انہی لوگوں کے اعمال کو حاصل ہوگا جو اس کے دین کی خدمت صرف اس کی رضا کے لیے ٹھیک ٹھیک اس کے مقرر کردہ شرائط کے مطابق انجام دیں گے، اور ساتھ ہی دل سے اس حقیقت کے معترف رہیں گے کہ یہ خدمت انجام دے کر انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کا فضل و احسان خود ان کے اوپر ہوا ہے کہ اس نے ان کو اپنے دین کی کسی خدمت کی توفیق بخشی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ اس صحیح ادب کی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ہر صاحب ایمان کو اختیار کرنا لازم ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی افزائش کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ لفظ امتحانہ یہاں اصطفیٰ یا اس کے ہم معنی کسی لفظ پر متضمن ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر دل تقویٰ کی تخم ریزی اور اس کی افزائش کے لیے موزوں نہیں ہوتا،
بلکہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان کر کے دلوں کا انتخاب کرتا ہے، اور اس انتخاب میں اصل چیز جو ترجیح دینے والی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ اور رسول کے لیے انقیاد و اطاعت کا سچا جذبہ اور ان کے آگے فروتنی کا صحیح شعور ہے یا نہیں۔ یہ چیز جس کے اندر جتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ تقویٰ کی نعمت عطا ہوتی ہے، اور جو لوگ جس درجے میں اس شعور سے عاری ہوتے ہیں وہ اتنے ہی تقویٰ سے بعید ہوتے ہیں۔ آواز بلند کرنے کا ذکر، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، انسان کے باطن کے ایک مخبر کی حیثیت سے ہوا ہے۔ جو شخص کسی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا یہ عمل شہادت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے اونچا خیال کرتا ہے۔ یہ چیز اکتساب فیض کی راہ بالکل بند کر دیتی ہے۔ اگر استاد کے آگے کسی شاگرد کا یہ طرز عمل ہو تو وہ اس کے فیض سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کسی نے یہ روش اختیار کی تو وہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فیض سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھی محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہی درجہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو تقویٰ کے لیے منتخب فرماتا ہے جو اس کتاب اور رسول کی سنت کے سامنے فروتنی کی یہی روش اختیار کرتے ہیں جس کی ہدایت رسول کے معاملے میں ہوئی ہے۔ جس شخص کے اندر اللہ اور رسول کی ہر بات کے آگے سر جھکا دینے کا سچا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقویٰ کی راہیں کھولتا ہے اور ہر قدم پر غیب سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس خبط میں مبتلا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی اصلاح کرنے کی پوزیشن میں ہے تو اس کا یہ پندار اس کے سارے عمل کو غارت اور اس کی آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اوپر والی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرنے کا انجام یہ بتایا ہے کہ یہ روش اعمال کو برباد کر دینے والی روش ہے۔ اس کے مقابل میں یہ ان لوگوں کا صلہ بیان ہوا ہے جو اپنی آواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پست رکھیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، یعنی ان کی لغزشیں اور کوتاہیاں اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے فروتنی کی روش اختیار کی، کسی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھنے کی جسارت نہیں کی۔ ان کی اس فروتنی کا انعام ان کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کی افزائش کے لیے منتخب فرمایا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ لوگ جس طرح مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے میں غیر مہذب تھے، اسی طرح یہ حرکت بھی وہ کرتے تھے کہ جب دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں موجود نہیں ہیں تو آتے ہی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے حجروں کے باہر ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیخ چیخ کر پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ اس قسم کی حرکت بجائے خود بھی نہایت ناشائستہ ہے، لیکن اس کا باطنی محرک اس کے ظاہر سے بھی زیادہ مکروہ تھا۔ یہ لوگ، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا اور آگے اس کی پوری وضاحت آئے گی، اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ انہوں نے بغیر لڑے بھڑے جو اسلام قبول کر لیا تو یہ اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس وجہ سے یہ اپنا حق سمجھتے تھے کہ جب یہ آئیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا تاخیر ان کا خیر مقدم کریں۔ اگر کسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما نہ ہوتے تو انتظار کی زحمت گوارا نہ کرتے، بلکہ فوراً ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے حجروں کا چکر لگانا اور چیخ چیخ کر نہایت بھونڈے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے لے کر پکارنا شروع کر دیتے۔ فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے،
اکثرہم لا یاقلون کے الفاظ میں ان لوگوں کی ناسمجھی پر ملامت بھی ہے اور لطیف انداز میں ان کی اس نادانی سے درگزر کرنے کا اشارہ بھی کہ ہر چند ہے تو ان کی یہ حرکت نہایت ناشائستہ، لیکن ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ و مقام سے آشنا ہیں اور نہ اپنی اس حرکت کے انجام سے، اس وجہ سے یہ تربیت کے محتاج اور درگزر کے لائق ہیں۔ من وراء الحجرات میں لفظ وراء جو آیا ہے، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ حجروں کے پیچھے سے پکارتے تھے، اس وجہ سے ان کی یہ حرکت قابل اعتراض ٹھہری۔ لفظ وراء پیچھے یا پچھواڑے کے مفہوم میں خاص نہیں ہے۔ عربی میں نادانی من وراء الدار کا مفہوم صرف یہ ہوگا کہ اس نے گھر کے باہر سے مجھے پکارا، قطع نظر اس سے کہ مکان کے پیچھے سے پکارا یا مکان کے سامنے سے۔ قابل اعتراض ان کا اس بھونڈا طریقے سے پکارنا تھا۔ یہ امر واضح رہے کہ ایک عام مسلمان کو بھی اس طرح پکارنا اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سورہ نور کی تفسیر میں وہ طریقہ آپ پڑھ آئے ہیں جو کسی صاحب خانہ سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ان کو صحیح ادب کی ہدایت فرمائی گئی کہ اگر وہ صبر کے ساتھ تمہارے نکلنے تک انتظار کر لیتے تو یہ چیز ان کے لیے بڑی خیر و برکت کا موجب ہوتی۔ آیت کا اسلوب ان کی محرومی پر اظہار حسرت کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جس چشمہ فیض پر پہنچے تھے، اگر انہوں نے اس کی صحیح قدر پہچانی ہوتی تو اس سے سیراب ہو کر لوٹتے، لیکن یہ ان کی محرومی ہے کہ وہاں سے کچھ نہ پانا تو درکنار اپنی نادانی و ناقدر شناسی کے باعث یہ کچھ کھو کے پلٹے۔ واللہ غفور الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صفات غفور الرحیم کی یاد دہانی فرمائی ہے، اور مقصود اس سے نہایت لطیف انداز میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اگرچہ ان کی یہ حرکتیں نہایت ناگوار ہیں، لیکن یہ سمجھ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، اس وجہ سے ابھی ان کی اس طرح کی باتوں سے درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اور یہی عفو و درگزر اس کے رسول کے بھی شایان شان ہے۔